اب ایک بات کرتے ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نصف شعبان جو 15 شعبان ہے اسے شب برات بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، لیلۃ البراء، اس کی کیا فضیلت ہے۔ جو زیادہ تر علماء ہیں ہمارے سلسلہ سعودی عرب کے علماء، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور فتویٰ کمیٹی وغیرہ، وہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہیں، کچھ تو من گھڑت ہیں اور کچھ بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ البتہ بعض ایسے علماء کرام ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں، اہل الحدیث سلفی علماء کرام ہیں، جیسا کہ محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، وہ بعض احادیث کو جمع کر کے جو ہے اس کو حسن درجے کی سمجھتے ہیں، جو اس کی فضیلت والی حدیث ہے 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس کے تعلق سے، مگر اس کے باوجود بدعات کا تو دونوں ہی رد کرتے ہیں، اس میں بھی کسی کے لیے دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ جس حدیث کو وہ صحیح کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو جو ہے نازل ہوتا ہے، رات کے آخری پہر، اور پکار لگاتا ہے کون مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون بخشش طلب کرے بخش دوں۔ لیکن اس رات کا اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ کس طرح اسپیشل ہے کہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں جن کے بڑے بہت زیادہ بال ہوتے تھے، وہاں پر ایک جو ہے قبیلہ تھا، اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کر۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، اس سے آپ کا کیا لینا دے، آپ چاہے سو بھی رہے ہوں، یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس میں پھر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات کو اٹھ کے اسپیشل کوئی عبادت کرنی ہے، اس کو تو علماء کرام جو اس فضیلت والی حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ بھی بدعت کہتے ہیں۔ تو اس کو بس اتنا جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس طریقے سے ثابت ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں خود اس قسم کے لوگوں کا رد ہے جو شب برات بدعات مناتے ہیں یا شرکی عقائد رکھتے ہیں، قبروں، پیروں، فقیروں، مزاروں اور تعویذ گنڈے والے لوگ جو اپنے کو سنی تک کہلا رہے ہوتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی اسے بھی حسن کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے، انہیں دیکھتا ہے تو سب کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، اور اکثریت انہی دونوں کے اندر موجود، اس قسم کے لوگوں کے اندر موجود ہے، سوائے مشرک و مشاحن۔ جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غیروں کو پکارتا ہے، نبیوں ولیوں کو، اور جو مشاحن ہے، مشاحن وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بغض، کینہ، نفرت رکھتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بھی سبق ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، نفرت دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے خیر بھلائی کے سیزن آ کے بھی گزر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بخشش نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے برے دل کے لوگ ہیں، سالوں سال، مہینے، ہفتے بیت جاتے ہیں، وہ اپنی نفرتوں میں پڑے رہتے ہیں، جلتے بھونتے رہتے ہیں۔ شب قدر آ جائے، رمضان آ جائے، عیدیں آ جائیں، گزر جائیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، رشتہ دار ہوں یا اس کے علاوہ دوست بھائی یار جو نفرتیں رکھ لیتے ہیں آپس میں، تو ان کے لیے بھی سبق ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جس طرح امام الاوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشاحن سے مراد بدعتی آدمی بھی ہے جو الجماع صحابہ کے طریقے سے بھی ہٹا ہوا ہے۔ الجماع کے 2 مطلب ہیں، اس کی میں وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، تو ہم کہتے ہیں کہ سنت پر چلنے والا، صحابہ کا جو مشترکہ عقیدہ ہے ان سب کا، الجماع اس پہ چلنے والا، اور الجماع کا جو ہمارے معاشرے سیاست کے اعتبار سے تعلق ہے، اس کا مطلب ایک حکمران، مسلمان حکمران، اچھا ہو یا برا، ولی امر، سلطان، امیر، اس کے تحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ریاست، افواج، یہ تمام لوگ، ہم اس جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، جماعت المسلمین اور ان کے امام۔ یہ مختلف جماعتیں، جمعیتیں، امیر، بیعتیں، ٹولیاں، جہادی، سیاسی اور جو ہے انقلابی اور جمہوری جماعتیں، ان کی یہ مراد نہیں ہوتا جماعت سے کہ جماعت کو لازم پکڑو، بلکہ مراد ہوتا ہے آپ کا جو حکمران ہے مسلمان ملک کا، کوئی بھی ہے، اچھا لگے یا برا لگے آپ کو، اس کی اطاعت میں رہنا، فرماداری کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یہ الجماعت سے جڑنے کا مطلب ہے۔ تو وہ شخص جو اس پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی بدعتیوں میں سے ہیں۔ تو اس حدیث کو اگر وہ صحیح بھی مانتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں، تو وہ تو پھر بھی بخشش سے محروم ہی رہیں گے۔ یہاں تو وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، صوفی، قبر پرستی، نبیوں ولیوں کو پکارنے والے، ان کی دعائیاں دینے والے، نظر نیاز اور منتیں چڑھاوے چڑھانے والے، یہاں پھر وہ بدعتی ہوتے ہیں، میلادیں منانے والے، شب برات منانے والے، مختلف چیزیں، چادریں چڑھانے والے، قبروں کو پکا کرنے والے، یہ تمام چیزیں بدعات میں سے ہیں جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل سنت ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ مشاحن کون لوگ ہیں؟ اہل بدعت، جو اسلام سے بہت زیادہ دعوت رکھتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ان کو، یہ تو کہتے ہیں دعوت اسلامی ہے، ہم تو جماعت اسلامی ہیں، مجھے تو نبی سے بڑا پیار ہے، عاشق رسول ہیں، یہ کہاں سے اسلام سے نفرت رکھتے ہیں؟ اس طور پہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ دین پورا ہو گیا ہے، اللہ نے نعمت مکمل کر دی ہے، جو میری سنت پہ نہ چلے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے،
وہ مجھ سے دور ہو جائیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، مر رغب عن سنتی فلیس منی، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بدعات ایجاد کر کے جو شر الامور ہے، ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بدترین کام کون سا ہے؟ بدعات محدثاتھا، جو نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ حرکتیں بھی کریں اور کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یا اسلام ہمیں پسند ہے، تو جھوٹا ہے ان کا یہ دعویٰ۔ کیسے اسلام پسند ہے؟ اسلام کی تو یہ شان ہے کہ وہ مکمل ہے، جس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اور تم مانتے ہو کہ اس میں کمی زیادتی ہے، جو آج میں بیٹھ کے پورا کر رہا ہوں، اور یہ نئی عبادت میں نے ایجاد کی ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، بڑا ثواب ہوگا۔ تو یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔